الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمحدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. حضرات محترم، دنیا جیسے جیسے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، انسان بالعموم اور مسلمان بالخصوص بہت سے فتنوں میں گر چکے ہیں۔ فوراً ذہن میں ایک خیال آئے گا کہ مسلمان کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک شخص جانتا ہے، ایک شخص لا علم ہے۔ لا علم انسان غلطی کرے تو اس کی غلطی کو کئی مرتبہ درگزر کر دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا بھی اصول اور قانون یہ ہے کہ لا علمی میں انسان 70 مرتبہ بھی ایک کام کر لے تو اللہ درگزر فرماتے ہیں۔ ایک جاننے والا شخص ایک مرتبہ بھی کرے تو اللہ کو اس پہ بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ ایک بات جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ غلط ہے، پھر کیوں کی؟ حتیٰ کہ انسانوں کے اندر سب سے زیادہ علم والے اللہ کے انبیاء اور رسول ہوتے ہیں،
انبیاء کے متعلق اللہ کو یہ بات بھی برداشت نہیں ہے کہ کوئی نبی لا علمی کے اندر بھی یہ بات کہہ دے کہ میں کل یہ کام کروں گا. اللہ اس پہ بھی مواخذہ کر لیتے ہیں. مثلا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہود آئے. انہوں نے سوال کیے 3 کہ یہ نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، اگر آپ یہ ہمیں بتا دیں تو ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے. آپ نے انہیں یہ بات کہہ دی کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا. دوسرا دن آتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے آپ ہمیں ان سوالات کے جواب بتا دیجئے. آپ نے فرمایا کہ مجھے وحی نہیں آئی، کل بتاؤں گا. اسی طرح وہ روزانہ آتے ہیں، آپ کل کل کرتے ہیں، یہاں تک کہ 15 دن گزر گئے. ان لوگوں کو پراپگنڈے کا موقع مل گیا. انہوں نے مدینہ اور ارد گرد میں لوگوں کے اندر آپ کے متعلق اتنی غلط فہمی اور افواہیں پھیلا دی کہ دیکھیں جی روزانہ آتے ہیں، آپ وعدہ فرماتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں. اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو ہمیں بتاتے. 15 دن کے بعد اللہ کی طرف سے وحی کیا آتی ہے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ، وَلَا تَقُولَنَّ، تم کبھی بھی آئندہ یہ بات نہ کہنا، لِشَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں، کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر کیا کہنا ہے؟ الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا. اب یہ صرف یہ کوئی غلطی نہیں تھی، آپ نے روٹین میں یہ کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں گا. تو اللہ رب العزت کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ مجھے یہ بائی پاس کیوں کیا گیا ہے، جبکہ نبوت میں دینے والا، ہر چیز کا علم میں بخشنے والا، اور مجھے کیوں اتنی بڑی شخصیت نے اگنور کیا ہے؟ کہا وَلَا تَقُولَنَّ، یہ نہیں کہا وَلَا تَقُولُوا، آئندہ نہ کہنا. کہا وَلَا تَقُولَنَّ، آئندہ ہرگز ایسا نہ کرنا، لِشَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں، اِنِّي فَاعِلٌ، کہ میں کروں گا، غدن، کل. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي، یہ سورت کہف ہے اور یہ 15واں پارہ ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہنا اگر اللہ نے چاہا تو یہ کل کروں گا. وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھی بھول ہو جائے تو فوراً اللہ کا ذکر کرو، پھر تمہارے ساتھ یہ معاملہ آئندہ نہیں ہوگا. تو اگر ایک نبی کی اتنی بات برداشت نہیں تو اسی طرح مسلمان کی یہ بات بھی اللہ کو برداشت نہیں کہ مسلمان جانتے بوجھتے اللہ کی باتوں کا انکار کر دیں. اللہ فرماتے ہیں زمین کے اوپر جتنے بھی فساد پھیلتے ہیں، انسانوں پہ جتنی مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، سمندروں دریاؤں میں جتنے سیلاب آتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، اے لوگوں میں یہ بات تمہیں بتا دوں، ہمارا رب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا دوں بما کسبت ایدی الناس، یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں کا کیا دے رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ہر آنے والا دن، ہر آنے والا وقت ہم پہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. ہر مصیبت کے بعد ایک نئی بڑی مصیبت ہم پہ آ رہی ہے، ایک تکلیف ختم نہیں ہوتی دوسری سر پہ ہوتی ہے، معیشت ہم پہ تنگ ہو رہی ہے، معاملات ہم پہ آسودہ نہیں ہے، خانگی حالات بہت خراب. ہر انسان اپنی زندگی کے معاملات میں اس وقت پریشان اور دکھا ہوا ہے. ایک نیک انسان کا ایک مقولہ
فضیل بن عیاض امت کے اندر جو بڑے ٹاپ پر نیک لوگ ہوئے ہیں ان میں ایک شخص یہ بھی تھے. ایک آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں انما بغیکم علی انفسکم، جب بھی تم سرکشی کرو گے اس کا وبال تم پہ پڑے گا. اللہ رب العزت نے اصول اور قانون کہا انما بغیکم، جب بھی تم سرکشی کرو گے، جب بھی تم بغاوت کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، یاد رکھو اس کا وبال تم پہ پڑے گا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بات وہ کہنے لگے میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات اللہ کے احکامات میں سے جب بھول ہوتی ہے، یعنی وہ ایسے لوگ تھے کہ نافرمانی، سرکشی، بغاوت کا ان کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا. کہتے ہیں اگر کسی نیکی کے کام میں تساہل، اگر کسی نیکی کے کام میں تھوڑی سی سستی ہوئی ہے تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ گھر گئے تو بیوی نے لڑائی شروع کر دی، اولاد نے کوئی ایسی بدتمیزی کر دی تو میں سمجھ گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ آج گھر میں آنے کی وجہ سے تنگی شروع ہو گئی ہے. لیکن ہم یہ بات بجائے اس بات کے یہ سمجھیں کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے تب میرے ساتھ یہ بدتمیزی ہو رہی ہے، تب میرے گھر میں میرے لیے حالات تنگ بن رہے ہیں، ہم یہ سوچنے کے بجائے ہم اس پہ اور بوجھ ڈالتے ہیں، اسے گالی نکال دیتے ہیں، اسے مارتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ آخر شاید مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہو. کیونکہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ یہ ایک بہت نیک بزرگ اور قرآن کے مفسر تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس آیت کو پڑھا تو بڑا سوچا، تو پھر پریکٹیکلی مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ جب بھی نیکی کے کام میں مجھ سے سستی ہوئی ہے مجھے اپنے گھر میں تنگی محسوس ہوئی ہے. تو ایک اگر نیکی میں تنگی انسان تساہل اور سستی کرے تو اس کے گھر میں تنگی ہو جائے، تو جب انسان نیکی کے بجائے برائی کے اندر قدم رکھ دے، اس کی دلدل میں چھلانگ لگا دے، تو مجھے بتائیں ہماری زندگی تنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جبکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. جو بھی انسان، وہ مرد ہے یا عورت، وہ پڑھا ہے یا ان پڑھ، جب میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے حکم سے منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دوں گا، اس کے معاشی حالات کو ابتر کر دوں گا، اس کے حالات، اس کے معاملات اس پہ بہت سخت بنا دوں گا. اور صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا. کیوں؟ یہ پوچھے گا اللہ سے، قال رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ یہ میرا حشر کیوں کیا تو نے؟ میں دیکھنے والا تھا، مجھے نظر آتا تھا، کیوں ایسا کیا؟ اللہ رب العزت اس کا جواب دیں گے، قال کذالک اتتک آیاتنا، کیا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی؟ فنسیتہا، تم نے انہیں بھلا دیا، فراموش کر دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں نے تجھے بھلا دیا، مجھے کوئی فکر نہیں کہ تو کون ہے اور تیرے معاملات کیا ہیں، تجھے تنگی ہے یا آسانی، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے. تو آج کی مجلس میں میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے حالات ہر آنے والے دن میں جو ابتر ہو رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، علامات قیامت کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث لاتے ہیں. کہتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہوں نے اس امت کی اصلاح کی، جنہوں نے چور، ڈاکو، لٹیروں، بدماشوں کو، دنیا بھر کے کرپٹ لوگوں کو قرآن کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مہذب انسان بنایا کہ وہ دنیا کے امام بنے.
ایسے معاشرے کے اندر بددیانتی، خیانت اور ظلم و ستم اس کا تصور بھی نہیں تھا، اور ہر شخص ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے ہر وقت سوچتا تھا، حتیٰ کہ اگر ایک انسان مر رہا ہے، ایک پانی کے گھونٹ کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، تو وہ اپنی جان کو قربان کر کے دوسرے کی جان بچانے پہ آمادہ رہتا تھا۔ احد کے مقام پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص، اسے سخت ضربیں لگی ہوئی ہیں، زندگی موت کی کشمکش میں ہے، ایک پانی پلانے والا اس کے پاس آ کے پانی دیتا ہے، جب وہ پانی پینے لگا تو دوسری طرف سے آواز آئی پانی، وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میرے بھائی کو پہلے پلاؤ۔ وہ اسے چھوڑ کے اس کے پاس آیا تو ایک اور کراہنے والے زخمی کی آواز آئی پانی، اس نے کہا مجھے بھی مت پلاؤ، میرے بھائی کو پہلے دے دو۔ اس کے پاس گیا تو وہ شہید ہو چکا، جب پلٹ کے واپس آیا دوسرے کے پاس، وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ جب وہ وہاں سے بھاگا پہلے کے پاس آیا تو اس کی جان بھی اللہ کے سپرد ہو چکی تھی۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کا احساس یہ تھا، مسلمانوں کا دل ایسا تھا کہ وہ اپنی جان ایک پانی کے گھونٹ کی وجہ سے بچ سکتی تھی، انہوں نے اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دی۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی قرآن کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم سے لوگ خوف زدہ ہیں۔ اگر اس سے کوئی معاملہ کر لیا تو شاید یہ ایسا ڈنگ مارے گا کہ میں بچ نہیں سکوں گا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو خیر کی بات اٹھے گی، جو خیر کا پہلو ختم ہوگا، وہ دیانت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا تھا ہم صرف یہ دیکھتے تھے یہ مسلمان ہے، ہم اس سے بے دڑک کام کرتے تھے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ دیانت دار ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ لوگ کسی شخص کے متعلق یہ بات کہیں گے کہ فلاں بستی میں، فلاں گاؤں یا فلاں شہر میں فلاں شخص بڑا دیانت دار، دانا اور عقل مند ہے، حالانکہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جس کو بڑا امانت دار سمجھیں گے اس کے اندر یہ کیفیت ہوگی، تو عمومی حالات کیا ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ آج میں اور آپ سوچیں ہماری کیفیت کیا ہے؟ اگر ہم مزدور ہیں تو ہم مالک کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اگر ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو اپنے ادارے کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اگر کسی ملک کے باسی ہیں تو ملک کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں تو ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اسے ڈز لگاؤں، حالانکہ ایک یونیورسل اصول پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لا ضرر ولا ضرار۔ جب بھی کوئی معاملہ کرتا ہے، کوئی ایک دوسرے سے بے کرتا ہے، کوئی ایک دوسرے سے کام کا ایگریمنٹ کرتا ہے، نہ وہ اسے نقصان کا سوچے، نہ وہ یہ سوچے کہ میں اسے نقصان دوں گا۔ اب پوری زندگی کے معاملات میں اپنی ذات کے متعلق غور کروں، آپ اپنی ذات کے متعلق غور فرمائیں، کیا یہ جتنی تنگیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، ان کو ہم نے خود کشید نہیں کیا ہوا؟ لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں جن پہ اللہ نہیں کرتا، لیکن جنہیں اللہ اپنا کہتا ہے اس پہ اعتماد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے اس معاملے کو بہت ہلکا جانا ہوا ہے۔ ہماری زندگی کی اکثر مصیبتیں، ہماری زندگی کے اکثر تکلیفیں، ہماری زندگی کی عموماً تنگیاں، ہمارے اوپر منڈلانے والے مصیبتوں کے جتنے بھی بادل ہیں، ان میں ایک بہت بڑا سبب
ہمارا دیانتدار نہ ہونا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم ایک زرعی ملک میں رہتے ہیں اور اس کی 80% آبادی گاؤں میں رہتی ہے، اور گاؤں کے لوگ کاشتکار ہوتے ہیں یا جانور پال ہوتے ہیں۔ آپ پورے پاکستان میں بھینس کے بچے کے علاوہ آپ چاہیں کہ آپ خالص دودھ پی لیں تو آپ کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ اس کے برعکس سعودی عرب میں 2 صرف فارم ہیں، ایک المرائی کا اور ایک التازج کا۔ آپ پورے سعودی عرب میں صبح 8 بجے سے لے کر رات بھر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آئے گا آپ کو دودھ، دہی، ملائی اور جو بھی اس دودھ کی انسٹرومنٹ ساری چیزیں ہیں وہ آپ کو نہ ملے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور خالص ملیں گی۔ ہم یہ چیزیں ہمارے دور دور تک نشان نظر نہیں آتا، اور ہم بڑی خوشی سے یہ بات سناتے ہیں کہ دیکھیں جی لوگوں کو بدہضمی ہو جاتی ہے، لوگوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کی غیر خواہی کے لیے پانی ڈالتے ہیں۔ یہ جواز ڈھونڈتے ہیں ہر اپنی غلطی کا۔ اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ پھک ایک ایسا برادہ ہے جو جانوروں کی خوراک ہے، یہ ہمارے مرچ مسالے میں ملا کے کھلایا جاتا ہے، یہ انسانیت ہے۔ جب ہم انسانیت کو سکون نہیں دیں گے، جب ہم ان کی بربادی کی کوشش کریں گے، تو یاد رکھیں ہمارے امن کی ضمانت اللہ نہیں دیں گے۔ ہماری سلامتی اور امن کی ضمانت اس وقت ہوگی جب ہم دوسروں کی سلامتی اور امن کے ضامن بنیں گے۔ تو ہماری زندگی کے مصیبتوں میں ایک بہت بڑی وجہ دیانت کا نہ ہونا، اور نمبر 2 حرام اور حلال کی تمیز کو بلا دینا، کہ انسان کمانے میں، کھانے میں، بولنے میں، پہننے میں، چلنے میں، کاروبار میں یہ سوچے ہی نہ کہ میرے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ صرف یہ سوچنا شروع کر دے کہ مجھے ملنا چاہیے، وہ کس طرح ملتا ہے، اس کے جواز کے لیے مولویوں سے فتوے لیتے ہیں، اور پھر اس بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ مولوی نے فتویٰ دے دیا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، وبینہما متشابہات، اس دونوں کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو شک والی چیز سے بچایا، اس نے اپنے ایمان اور عزت کو بچایا۔ جو شک والی چیز میں پڑے گا وہ بالاولیٰ حرام میں پڑ جائے گا۔ پھر آپ نے مثال دی، جس طرح 2 قطع زمین ہوتی ہیں، اس کے درمیان ایک پنگڈڈی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے۔ یہ پنگڈڈی شک والی چیز ہے، یہ مالک سمجھتا ہے میری ہے، یہ سمجھتا ہے میری ہے، اس لیے ہمیشہ اسی پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ کہا اسی طرح اللہ کی حدیں ہیں، اس کی چراگاہیں ہیں، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، اور درمیان کی پنگڈی یہ متشابہات ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو اس شک والی چیز سے بچایا وہ حرام سے بچ جائے گا۔ جو شخص اپنی جانوروں کو یا خود پنگڈی کے ارد گرد رہے گا اور کبھی وہ ادھر منہ مارے گا کبھی ادھر، وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور پھر دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھو، اللہ نے حلال اور حرام کو واضح کر دیا، دنیا کا کوئی مفتی، امام، پیر، مولوی اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ کسی مولوی اور مفتی کا فتویٰ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا۔ مولوی تو بہت چھوٹی چیز ہے،
اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سہمن یہ ہو گیا کہ آپ اپنی ازواج کے گھروں میں جاتے تھے اور آپ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے گھر گئے. ان کے گھر کہیں سے شہد آیا ہوا تھا. انہوں نے ٹھنڈے پانی میں گھولا شربت پلایا اور آپ نے آداب الطعام کھانے کے آداب میں یہ بات بتلائی کہ جب کوئی انسان کسی کو کھلاتا یا پلاتا ہے تو اس کی دلجوئی کے لیے کچھ وقت اس کے پاس بیٹھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شربت پیتے اور ان کے پاس بیٹھتے. وہ روزانہ خوشی کے ساتھ آپ کو شربت پلاتی. دوسری ازواج نے سوچا آپ ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے حالات ہمارے معاملات پوچھتے ہیں, کام پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, فلاں گھر میں بیٹھتے ہیں, پتہ لگاؤ کیوں بیٹھتے ہیں. تو پتہ چلا کہ آپ وہاں پہ شربت پیتے ہیں, وہ انہیں شربت پلاتی ہیں, پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں, پھر آپ اٹھتے ہیں. دو خاتون, دو عورتوں نے ایک پلاننگ بنائی جو نبی پاک کی پاک باز بیویاں ہی تھیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ یہ کام چھڑوائیں ان سے, آپ وہاں نہ بیٹھے کریں. یہ ایک فطرت ہے, ہر خاتون اپنی سوتن کے متعلق ایسا ہی سوچتی ہے چاہے وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو. تو انہوں نے پلاننگ یہ بنائی کہ جب وہ تشریف لائیں تو ایک کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. نبی پاک بڑے نفیس تھے, آپ کو یہ بات قطعاً نہ پسند تھی کہ جسم, منہ یا کسی معاملے میں کوئی انسان ایسا اظہار کرے. آپ سب لوگوں سے زیادہ نفیس اور خوبصورت اور پاکیزہ اور صاف ستھرے رہنے والے تھے. آپ کو یہ بات بڑی بری لگی. آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی. انہوں نے کہا نہیں ہے معاملہ. کہنے لگے میں نے شہد پیا ہے. کہنے لگے شاید وہ ازخر بوٹی کا ہوگا اس لیے اس کی اسمیل آ رہی ہے. آپ نے سنا, اٹھ کے چلے گئے. دوسرے گھر گئے تو انہوں نے بھی یہ کہا, تیسرے گھر گئے انہوں نے بھی یہ کہا. تو پھر آپ نے کہا آج کے بعد اللہ کی قسم میں شہد نہیں کھاؤں گا. اب یہ ایک حلال چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں, اس بدبو کی وجہ سے کہا کہ آج کے بعد میں نہیں کھاؤں گا. تو اللہ رب العزت نے آیتیں نازل کر دی, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. اے نبی, یا ایھا النبی, سورۃ تحریم 28واں پارہ, اس کی آخری سورت, اس کی آیت نمبر 1 اور 2. یا ایھا النبی, اے نبی, لم تحرم ما احل اللہ, جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں. لک تبتغی مرضات ازواجک, آپ نے صرف اتنا بڑا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ بیویاں راضی ہو جائیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, تمہارا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دیجئے, اور جس چیز کو حرام کیا ہے حرام نہیں, اللہ نے جسے حلال کیا ہے آپ حرام نہیں کر سکتے. تو مولوی کا فتویٰ کیسے حلال کو حرام کر سکتا ہے؟ کسی مولوی کا فتویٰ, کسی مفتی کا فتویٰ کسی اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کیسے کر سکتا ہے؟ ہم اپنے دل کو یہ بات سمجھا کے تسلی مت دیں کہ جسے اللہ نے حرام کیا ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا. اس میں ایک ہماری معیشت کے اندر سود کا آ جانا ہے. ہمارے کاروباری بھائی 99% ڈیو پہ کام کرتے ہیں, بینک کے لینے دینے کو تو سود سمجھتے ہیں. خود 6-4 مہینے یا 10 مہینے کے ڈیو پہ چیز دے کے ایک چیز 100 روپے کی ہے اس کے 200 وصول کر لے تو یہ سود نہیں ہے, کیونکہ مولوی نے فتویٰ دے دیا, پاکستان کے مفتی اعظم نے فتویٰ دے دیا. تو اس لیے کیا محمد اعظم جناب محمد الرسول اللہ, قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ کا فتویٰ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اس کائنات کے مالک نے کہا یمحق اللہ الربا, میں تمہارے سود کو گھٹاؤں گا اور ویربی الصدقات, جو حلال معاملات ہیں معاشی, اللہ کہتے ہیں میں ان میں برکت عطا کروں گا.
ایک دانا آدمی نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے. کہتے ہیں بھیڑ بکری ہے, بکرا ہے, گائے ہے اور اسی طرح اونٹ ہے, یہ حلال جانور ہیں. آپ دیکھیں کہ بکری یا یہ جانور ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 بچے دیتے ہیں. ہر روز ہزاروں جانور ہم ذبح کرتے ہیں, قربانیوں بھی ذبح کرتے ہیں. اس کے باوجود دنیا بھر کے اندر ریوڑ کے ریوڑ ہیں. ایک حرام جانور کٹیا 8 اور 10 بچے دیتی ہے, اس کے بچے کو کوئی ذبح نہیں کرتا, صرف وہ تبھی موت مرتے ہیں. لیکن آپ کبھی کتوں کا ریوڑ نہیں دیکھیں گے. تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں, دیکھیں جی زمانہ بدل گیا, اکنامکس کے اصول بدل گئے, معاملات بدل گئے, اس لیے یہ کام کریں گے تو یہ ہمارا معاملہ حل ہوگا, ہماری معیشت کا پہیہ تب چلے گا. کیا اللہ کو ان حالات کا علم نہیں ہے کہ ہمارے حالات کیا ہو گئے ہیں؟ اور میرے عزیز بھائیوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ سب کچھ اگر علامات قیامت کے باب میں رسول اللہ نے بیان کر دیے تو پھر ہم مجبور ہیں. نہیں میرے بھائیوں, حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ایسے حالات پیدا ہو جائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اشرار الناس جیسے نہ ہو جانا بلکہ اپنے آپ کو ان خباثتوں سے بچا لینا. کم از کم تم اللہ کی عدالت میں, اللہ کے نظروں میں, اعمال کے اعتبار میں برے انسانوں میں تمہارا شمار تو نہ ہو. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہونا ہے, لیکن کم از کم ہم اس برائی کا حصہ تو نہ بنیں. ہم بددیانتوں کو دیکھ کر بددیانت تو نہ بنیں, ہم جھوٹوں کو دیکھ کر جھوٹ تو نہ بولیں, ہم سود خوروں کو دیکھ کر خود بھی وہی کام تو نہ کریں. اور اللہ نے کئی مقام پہ فرمایا, اے میرے نبی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. ان کا شہروں میں پھرنا, ان کا اولاد کا بہت زیادہ ہونا, ان کے پاس مال و دولت کی بے شمار فراوانی ہونا, ان کے پاس خوبصورت کاریں اور سواریاں ہونا, ان کی خوبصورت مکان اور محلات ہونا, تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کرو, کر دے متاع قلیل. تمہارا رب تمہیں بتاتا ہے یہ بہت تھوڑا توشہ ہے جو انہیں دیا گیا. ثم مأواہم جہنم, اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. العیاذ باللہ, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. میرے عزیز بھائیوں, اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں بدترین لوگوں میں ایسے لوگ ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 لوگ جھوٹے کذاب نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے. ایک حدیث میں ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے جھوٹے ہوں گے, لوگ مذہبی پیشوا انہیں تصور کریں گے لیکن وہ ہر بات میں اللہ کی ذات پہ بھی جھوٹ باندھیں گے, اس کے پیغمبر کی ذات پہ بھی جھوٹ باندھیں گے. ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے, ہم نے جس فرقے, جس سیاسی گروہ کے گرد دائرہ لگا دیا ہے کہ ہمارا تعلق فلاں گروہ سے ہے, وہ غلط ہے یا ٹھیک, وہ اچھا کرتا ہے یا برا. ہم کہتے کیا ہیں, سب سے بڑا کفر کا کلمہ بولتا ہے کہ دھڑا ایمان ہوتا ہے. اللہ کی قسم دھڑا ایمان نہیں, ایمان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے کا نام ہے, دھڑے کا نام ایمان نہیں ہوتا. اللہ رب العزت تو قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. اہل ایمان, اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو, کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. تمہیں اپنی ذات کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دے دو, اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دے دو, والاقربین, اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دے دو.
इन यकुन गनियन औ फकीरन फल्लाहु औला बिहिमा। कौन गरीब है कौन अमीर है अल्लाह ज्यादा जानता है, तुम्हें तरस खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हक की बात करो। ये धड़ा ईमान ये दुनिया का सबसे बड़ा कुफर है। आज हम में से अक्सर लोग अगर वो किसी सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं तो वो सियासी कायदीन वो गलत करें या ठीक, हम उसका साथ देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को नजरअंदाज करते हैं। हम अपने दुनियावी मफादात को देखते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी मजहबी पार्टियां जो इस्लाम की दावेदार हैं और इस्लाम को नाफज करने का दावा और माटो रखती है, लेकिन बेशर्मी की इंतहा यह है उन्हें न मुल्क से न इस्लाम से न अल्लाह से न उसके रसूल से गरज, जिस जमात के साथ उनके मफादात हैं उनका साथ देते हैं। यह हमारी बर्बादी की वजह है। इसलिए आप ये देखें हकीकत क्या है, हक कौन कहता है, और ये बात ज़हन में रखें। जब कोई शख्स अपनी जात को लोगों के सामने पेश करता है, अपनी भलाइयां और नेकियां जितवाता है, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया जो शख्स अपने आप को नेक लोगों के सामने जाहिर करता है, नेकी अपनी बयान करता है, वो मक्कार है, झूठा है। नेक लोग अच्छे लोग कभी भी अपना आप जाहिर नहीं करते, वो तो हमेशा यही कहते हैं ए अल्लाह मैं गुनाहगार, मैं खताकार, मैं तेरा बंदा, मैं गलतियां कर रहा, जो कुछ किया है ए अल्लाह तेरी शयान शान नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। दुनिया में इससे बड़ा मकर और झूठ क्या हो सकता है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह हुक्म देते हैं सूरत मुज़म्मिल के अंदर, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए नबी आप खड़े हो जाइए, रात का एक पहर, रात का निसफ और रात के 2 पहर अल्लाह की इबादत कीजिए। आप खड़े हो जाते हैं, इबादत करते हैं, कभी रात का 1 पहर, कभी रात का निसफ, कभी रात के 2 पहर, पूरी रात कभी इबादत नहीं की। 1 साल इसी तरह गुजरता आता है। अल्लाह दूसरी वही भेजते हैं, इसी सूरत का दूसरा रुकू, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैल व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल लज़ीना मअक। तेरे रब ने जान लिया तुम्हारे दिल को, तुम और तुम्हारे साथ एक गिरोह रात का 1 पहर, रात के 2 पहर, रात का निसफ ये अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाहु अकबर। इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैल व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल लज़ीना मअक। आगे फरमाया वल्लाहु युक़द्दिरुल लैल वन नहार। दिन और रात पे अल्लाह कुदरत रखते हैं, आप नहीं रख सकते। अलिमा अल्लन तुहसू, अल्लाह ने तुम्हारी इताअत और फर्मा बरदारी को महसूस कर लिया है। फताब अलैकुम, अल्लाह अपने हुक्म को वापस लेते हैं। फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना आसानी से हो जाए उतना पढ़ लिया करो। तो एक शख्स ये कहे कि मगरिब के साथ फजर की नमाज एक वुज़ू से पढ़ता हो, क्या वो अल्लाह के नबी से भी मुत्तकी है? या ये माने, और वगरना ये दूसरी बात ज्यादा दुरुस्त है कि वो मक्कार और झूठा है जो कुरान के वाज़े नस के खिलाफ कर रहा है। जब अल्लाह ने किसी को ऐसी इबादत का हुक्म नहीं दिया, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पैगंबर के लिए यह पसंद नहीं किया और उन्हें कह दिया 1 साल की मेहनत के बाद इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैल व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल लज़ीना मअक, तो फिर ये क्या है? खुदा के लिए सोचें, इन फितनों के पीछे हमारी अपनी ख्वास्तें और कुबाहतें हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये फितने खत्म हो जाएं, हमारे मुल्क अमन में आ जाए, हमारी मुसीबतें टल जाएं, हर आने वाले दिन की ये शोरश खत्म हो जाए, हमें बददयानती का रास्ता छोड़ के दयानत की तरफ आना होगा।
وگرنہ یاد رکھیں اگر ہم خود خائن بن جائیں گے تو بہت بڑے چور اللہ ہمارے حکمران بنا دے گا. اور ایک بات اور میرے بھائیو یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک دن اور رات کا اگر سفر کرنا ہے تو وہ اپنے محرم کے بغیر باہر نہ نکلے. یہ کون سا اسلام ہے کہ عورتیں اپنے خامدوں کو اپنے بچوں کو چھوڑ کے سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، بے پرد بیٹھی ہوئی ہیں؟ کون سا اسلام ہے؟ اور وہ کون سا انقلاب اور آزادی ہے جس میں لوگوں کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کتوں کی طرح ناچا جا رہا ہے اور روزانہ ایک نیا تماشا لگتا ہے؟ یہ اس ملک کو کیا دیں گے یہ لوگ جن کا کردار ہی کنجروں والا ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ایسے خناس لوگ وہ مذہب کے روپ میں آئے یا سیاست کے روپ میں آئے، یاد رکھیں یہ ہمارے لیے عذاب سے کمتر نہیں ہے. ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کے اوپر جتنے فساد آتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، اے حضرت انسان تیرے ہاتھوں کا کیا درا ہے. لیذیقہم بعد الذی عملوا، اللہ تمہیں مزہ چکھاتا ہے تمہارے بعض اعمال کا، ساروں کا نہیں. کیوں سب کچھ کرتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ان مصیبتوں کو دیکھ کے واپس پلٹ لاؤ، اللہ کے مطیع بن جاؤ، اس کے فرما برداری میں آ جاؤ، ان خباستوں سے بچ جاؤ، ناچ کود گانے سے بچ جاؤ. یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کی اطاعت سے دور ہٹانا ہے، یہ شیطان کی آواز ہے. بچ جاؤ، اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ. ہماری زندگی کے مقاصد یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی ناچ کود کے گزار دیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کل سیروا فی الارض، لوگوں اگر اس بات کا یقین نہیں آتی تو زمین میں چل پھر کے دیکھ لو. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلے جتنی اقوام برے انجام سے دوچار ہوئی، کان اکثرهم مشرکین، اکثر اللہ کی توحید سے ہٹ کے شرک کی گندگی میں مبتلا ہو چکے تھے. فاقم وجہک للدین، تم مسلمانوں ایمانداروں کیا کرو؟ فاقم وجہک للدین القیم، اپنے چہرے کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی توجہ کو دین قیم کی طرف موڑ لو. دین قیم کسی مولوی کا نام، کسی فرقے کا نام، کسی سیاسی زعیم کا نام نہیں ہے. دین قیم اللہ کی کتاب قرآن کا نام ہے یا محمد الرسول اللہ کے فرمان کا نام ہے. فاقم وجہک للدین القیم، تم دین قیم کی طرف متوجہ ہو جاؤ. من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا مرد لہ، اس دن سے پہلے کہ جب تمہاری لوٹنے کا واپس رستہ کوئی نہیں ہوگا. اللہ سے بھاگنے کا رستہ کوئی نہیں ہوگا. یومئذ یصدعون، اور پھر کوئی لیڈر، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی ایسا انسان تمہاری مدد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے پاس سب کو جدا جدا پیش ہونا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کی 1 to 1 اللہ سے ملاقات ہوگی. اللہ اس کی زندگی کے معاملات میں اس سے پوچھے گا، اور درمیان میں اللہ اور اس بندے کے کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا جو اس کی بات کو آگے پہنچا سکے. انسان کو خود ہی اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھ لیں، جس وقت ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہم نے ہر بات میں اللہ کی بات کو انکار کی صورت میں اڑا دیا، تو کیا بات کریں گے اپنے رب سے؟ کیا جواب دیں گے میں اور آپ اپنے رب کو؟ تو اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ لوگوں اس دن سے پہلے جب واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوگا، تمہیں اللہ کے سامنے جدا جدا ہو کے پیش ہونا ہے، اس سے پہلے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ اپنے آپ کو دین قیم پہ قائم کر لو۔ دین قیم ناچنے کا نام نہیں، دین قیم بددیانتی کا نام نہیں، دین قیم جھوٹ کا نام نہیں، دین قیم اللہ کی سچی کتاب قرآن کا نام ہے، دین قیم جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں ہیں، انہیں ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو انسان استغفار کو لازم پکڑ لے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ کہتا ہے میں یقین دلاتا ہوں مصیبت سے نکال دوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، من لزم الاستغفار، جو شخص معافی مانگنے کو لازم پکڑ لے گا۔ استغفار کا مطلب یہ نہیں استغفار کرتے رہیں زبان سے، کوئی استغفار کا معنی یہ ہے اللہ سے معافی مانگتے رہیں، کوئی بھی کلمات ہیں۔ من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا، جو فرد، جو خاندان، جو قوم، اللہ کا وعدہ ہے یجعل لہ مخرجا، میں مصیبتوں سے نکال دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین کلمات استغفار کے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اپنے ہر گناہ کی، اور تیرے حضور لوٹتا ہوں، میں تیرے سامنے عاجز ہوں، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سید الاستغفار کے سنائے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان اور عقیدے کے ساتھ صبح ان کلمات کو پڑھے، اس دن موت آ جائے تو اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ جو رات کو پڑھ لیتا ہے رات کو اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ، تو اللہ رات کو اسے موت آ جائے تو اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہ اکبر، وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا انت، وانا عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، وانا علی عہدک، تیرے عہد پہ قائم ہوں، ووعدک، جو بھی تیرے ساتھ معاہدہ ہوا ہے میں اس پہ کاربند ہوں، مستطاعت، تیرا حق تو ادا نہیں کر سکتا، اپنی طاقت کے مطابق اس پہ قائم ہوں، من شر ما صنعت، اے اللہ ہر اس برائی سے جو میں نے کی ہے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ جتنی نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں، وابوء بذنبی، اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی، میرے گناہوں کو معاف کر دے، لا یغفر الذنوب الا انت، تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ سید الاستغفار کے کلمات ہیں۔ من لزم الاستغفار، جو انسان استغفار کو لازم پکڑے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دے گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت، ہر غم، ہر ہم، ہر تکلیف کے وقت، ہر سختی کے وقت فرمایا اللہ سے یہ کہو، اللہ اکبر، اللہم رحمتک ارجو
فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم، اے میرے اللہ، رحمتک ارجو، تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پہ لوٹنا۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔ واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، میرے سارے معاملات کی تو اصلاح کرنا، کیونکہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگو، اللہ اس ملک کی خیر کر دے، اس مصیبت سے بچا لے۔ اے اللہ جو غلط ہے، اے اللہ اسے ہدایت نصیب فرما۔ اللہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ مسلمانوں کے سروں سے اسے ٹال دے، چاہے وہ حکومت ہے یا یہ بیٹھنے والے دھرنے والے ہیں۔ جو غلط ہے اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں ان سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔